خلافت کے لفظ کو ہم نے بڑا بدنام کیا. معاذ اللہ ایسا یہ لفظ نہیں جو ہم نے بنا ڈالا ہے اور بدنام کر ڈالا ہے. خلافت ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندگی. کیا دنیا ڈیموکریسی کی بات کرتی ہے؟ بندے بندوں پر حاکم نہیں بن سکتے. بندے قانون بنائیں گے تو ایک دوسرے کو وہ وائلیٹ کریں گے بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو وہ کھا جائیں گے. اللہ کے ہاں کوئی تعصب کا تصور نہیں. دس از خلافت. خلافت ہے رسول اللہ کی نیابت صلی اللہ علیہ وسلم. قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان کا آئین قرآن کی بنیاد پر ہوگا. لوگوں کو دین کے نام پر بھی وقوف بنائے. آج مسئلہ امت کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں. پاکستان رسول اللہ کا روحانی فیضان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں, یہ خلافت تمہاری کفالت کرے گی. سارے مسلمان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پرچم ایک خلیفہ کے تحت جمع ہو سکتے ہیں. رسول اللہ کا مشن تو تھا اللہ کے دین کا غلبہ اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین اور سسٹم قائم ہو. اسلام سے دوری اختیار کر کے نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی لے لیا. ابھی ہم مسلمانوں کا پاکستان ہے, یہ اسلامی کر لیں تو ہمارے دل میں کریج بھی ہوگی, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں اسماعیل قاسم اینڈ یو واچنگ دا بلو ٹروتھ. ایک اور خاص دن, ایک اور بہت ہی خاص مہمان. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب. آپ ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں, ڈاکٹر اسرار احمد کے اسٹوڈنٹ ہیں اور موجودہ حالات پر کڑی نظر رکھتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آج کے حالات کی اگر ہم منظر کشی کریں تو پاکستان شاید زوال پذیر ہے. کیا وجوہات نظر آتی ہیں آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جزاک اللہ خیراً, آپ نے اپنے شو میں پروگرام میں موقع دیا, اللہ آپ کو خوش رکھے. دیکھیے آج بھی ہمارے بچے اسکولز جاتے ہیں نا اور واپس آتے ہیں 14 اگست کا چھوٹا سا پروگرام کر کے, تو وہ کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہ ملک ہے جس کو ہم نے کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا. دنیا میں ملک بنتے ہیں, کبھی ایک زبان والوں کا ایک ملک ہوتا ہے فرانس ہے. دنیا میں ملک کبھی بنتے ایک نسل والوں کا ملک ہوتا ہے جرمنی ہے. دنیا میں کبھی ملک بنتے ہیں کہ ایک جیسے خطے ہوتے ہیں اور ملک بن جاتے ہیں انڈونیشیا, ملیشیا, جزیرے ہی جزیرے ہیں. اور دنیا میں یا تو ملک کبھی موجود ہوتا ہے ایک تاریخی تسلسل میں, چائنا ہے, ایجپٹ ہے, ہندوستان ہے, ہزاروں برس کی تاریخ. پاکستان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہماری زبان ایک نہیں, ہماری نسلی برادریاں ایک نہیں, ہمارے خطے ایک نہیں ہیں. اور 1940 کی جو قرارداد ہے اس کو ہم قرارداد لاہور کہتے ہیں. ابھی تو پاکستان کا نام تجویز نہیں ہوا تھا. تو ملک بنا ہے اسلام کی بنیاد پر, یہ ہمیں ماننا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور اگر اس نظریے سے ہم روگردانی کریں گے, اس کو ہم اگنور کریں گے, تو پھر آپ کے سوال کا جواب ہمارے سامنے آ گیا. دیکھیے 1971 کا سانحہ ہوا, زبان اوپر آئی, تعصبات بھی اوپر آئے, نفرتیں ان کے بیج بوئے گئے, ظلم و ستم بھی ہوا, زیادتیاں بھی ہوئیں. الگ ہونے والوں نے ملک کا نام کیا رکھا؟ بنگلہ دیش. حالانکہ ایک مشرقی پاکستان ہو جاتا, ایک مغربی پاکستان ہو جاتا. تو نظریہ ہم نے کمزور کیا تو زبان اوپر آئی, ملک کے 2 حصے ہو گئے. آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نظریے کو مضبوط نہیں کریں گے تو بلوچستان میں بھی آوازیں اٹھتی ہیں, کے پی میں بھی آوازیں اٹھتی ہیں, سندھو دیش کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں, جنا پور کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں. اور غیر اور دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں ان تعصبات میں مبتلا کر کے توڑنے کی کوشش کریں. تو ہم سمجھتے ہیں بنا یعنی بنیاد ہے کلمہ, تو استحکام بھی ملک کا وہ کلمے کی طرف پیش قدمی کے ساتھ ہے. لیکن کلمے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے. وہ تو میں کراچی رہتا ہوں تو ہمارے گھروں میں جو وہ خواتین جو کام کاج کرنے آتی ہیں, حالانکہ وہ غیر مسلم ہوتی ہیں, ان کا سامان جہاں رکھا ہوتا ہے وہ بھی تالا جب کھولتی ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتی ہیں. تو کلمہ کے الفاظ تو غیر مسلم بھی ادا کر رہے ہیں. کلمے سے مراد محض کلمہ پڑھنا نہیں, وہ ایمان جو دل میں ہو اور جس کا اظہار عمل میں ہو, جس نے کبھی ہمیں جمع کیا تھا 77 برس پہلے اور پاکستان اللہ نے عطا کیا تھا, اس کی طرف پیش قدمی نہ ہونا, یہ ہمارے زوال اور تنزلی کی بنیادی وجہ ہے. بہت ویری ویل پٹ. خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. کس کی رسپانسبلٹی ہے ہمیں اس راستے پر لے کر چلنا؟ کیوں نہیں گئے؟ ہو از ٹو بی بلیمڈ فار دیٹ؟ دیکھیے جب پاکستان قائم ہوا تو اقبال, یعنی پہلے کی بات ہو رہی, اقبال واز ویری کلیئر. اقبال نے قائد اعظم کو خطوط لکھ کر برطانیہ سے واپس بلایا. ریکارڈ کا حصہ ہے, اقبال نے لکھا کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا, اسلامی شریعت کے سوا ہمارے مسائل کا حل کئی نہیں. یہ کوئی مفتی صاحب, مسجد کے امام صاحب نہیں کہہ رہے, علامہ اقبال جو مغرب سے فلسفہ پڑھ کر آئے. اقبال کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے سوا دنیا کے مسائل کا حل کئی نہیں. لیکن کیسے ہم اسلامی شریعت کو امپلیمنٹ کریں گے, نافذ کریں گے, جب تک کہ ہمارے پاس اپنا ایک آزاد ملک, اور انگلش میں وہ لکھتے ہیں اسٹیٹ اور اسٹیٹس نہ ہوں.
قائد اعظم کو کہتے ہیں کہ آئیے اور قوم کو لیڈ کیجیے. قائد اعظم تشریف لاتے ہیں اور ان کی 115 سے زیادہ تقریریں موجود ہیں, ریکارڈ کا حصہ. ہمارے ڈسٹارشن کی جاتی ہے اور انتشار پیدا کیا جاتا ہے. 11 اگست 1947 کی تقریر کے چند جملے, وہ بھی بتایا گیا کہ اس پر بھی کوشچن مارک ڈیبیٹ ہے. ایک خاتون نے برٹش لائبریریز کو کھنگال مارا لیکن وہ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں مل سکا. 11 اگست کی تقریر کے چند جملے جن پر ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے ان کو تو بڑا پروموٹ کیا جاتا ہے, لیکن 115 تقریریں جو 11 اگست کی تقریر سے پہلے بھی ہیں اور بعد میں بھی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. ان بہت ساری تقریریں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان کا آئین قرآن کی بنیاد پر ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ہم نے نمونہ پیش کرنا ہے اسلام کے عادل اجتماعی کا. وہ کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ سے اصول ہمیں لینے اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے ہم نے پریزنٹ کرنی. تو اٹ واز ویری کلیئر. اقبال واز کلیئر, قائد اعظم واز کلیئر. میرے دادا جان نے, میرے والد صاحب نے ہجرت کی تھی مودی کے گجرات سے کراچی کی طرف. دے ور ویری کلیئر. اگر سیکولر پاکستان بنانا تھا تو بھارت کو کم سیکولر ہے, اور آج تباہی بھی بھارت میں آپ دیکھ لیں. نہیں, ہم نے حاصل کیا تھا کہ یہاں اسلام کو ایز اے دین, ایز اے سسٹم آف لائف ہم نے قائم کرنے کی جد و جہد کرنی ہے. اس کے بعد 2 کام اور بڑے اچھے ہوئے. 1949 قرارداد مقاصد آبجیکٹیو ریزولوشن. ہم نے کہا کہ حاکمیت ہماری نہیں اللہ کی ہے. ہم نے کہا کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں کی جائے گی. پھر سوال اٹھا کس کا اسلام لے کر آئیں گے؟ پھر دیوبندیوں کا آئے گا, بریلویوں کا, اہل حدیث کا, شیعہ کا, سنی کا, جماعت اسلامی کا. تو 31 علماء, چوٹی کے علماء جن کو ہیڈ کیا تھا سید سلیمان ندوی صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ, اور 22 نکات, 22 پوائنٹس انہوں نے فیڈرل اور پروونشل لیول, ڈسٹرکٹ لیول, اقلیتوں کے معاملات, حکمرانوں کے اوصاف, وہ 22 پوائنٹس انہوں نے اگریڈ اپون دے دیے. کہا اگر ان پر آپ کو سسٹم لے کر آتے ہیں, سائنڈ آف انہوں نے کر دیا کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ میں چاہوں گا کہ آپ کے اس میڈیا چینل کے توسط سے ہماری عوام تک پہنچے. 99% لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے, اور یہ ہمارے علماء اس کو اگری کر کے اس دنیا سے گئے تھے. اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ آپ کا سوال تھا پھر کس کی ذمہ داری ہے. سچی بات سر یہ ہے کہ ان سب کی وتھ آل ڈیو رسپیکٹ ترجیحات میں شریعت کا نفاذ نہیں. امریکہ کا ڈر ہمیں ہے, IMF کا ڈر ہمیں ہے. کبھی ماسکو کو ہم نے سجدے کی, کبھی امریکہ کو ہم نے سجدے کیے. امریکہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ ناراض ہو جائے تو ہوتا رہے معاذ اللہ. کیوں ہم نے حکمرانوں کا ذکر کیا؟ رسول اللہ کی حدیث علیہ السلام الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوا کرتے ہیں. تو جس طرح کے بادشاہ, جس طرح کے حکمران ہوں گے, عوام بھی اسی ڈگر پر چلیں گے. تو ایک بہت بڑا رول حکمرانوں کا بھی ہے. لیکن میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپوزیشن کا کردار ادا کریں کہ جناب ہر بات کو اپوز کرنا ہے. نہیں, عوام کا کردار بھی کم نہیں ہے. آج عوام سے آپ پوچھیں وہ شریعت چاہتے ہیں, بڑا ڈر ڈر کے کہیں گے ہاں. اچھا, جتنی شریعت پر عمل کر سکتے ہیں وہ عمل کر رہے ہیں. آپ نمازوں کے اندر نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں, اور جو ظہر سے عشاء 4 نمازوں میں آتے ہیں, فجر میں ان کی غیر حاضری بھی ہمیں نظر آ جاتی ہے. تو رول عوام کا بھی بڑا اہم ہے. یہی عوام بجلی, پانی, گیس نہ ملے تو سڑکوں پر آتے ہیں, لیکن شریعت نہیں ملتی سڑکوں پر نہیں آتے. اس کا مطلب ہے کہ ہم عوام کی ترجیحات میں بھی شریعت شامل نہیں ہے, یا ٹاپ آف دا لسٹ نہیں ہے. تو حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے, عوام کی بھی ذمہ داری ہے, ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری کہ ہمارے بڑوں نے جو خواب دیکھے اور ہمارے بڑوں نے جو وعدے کیے, چلیے وہ چلے گئے, لیکن ہم ان وعدوں کو پورا کرنے میں اگر آگے بڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور نازل ہوں گی. اب یہاں پہ ساری ڈیبیٹ کے اندر سے آپ کے آنسر سے 2-3 پوائنٹس ہیں جن کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, ان کو 1 بائی 1 کر لیں گے. ایک تو آپ نے کانسٹیٹیوشن کا حوالہ دیا, قرارداد مقاصد کا بھی ذکر کیا, اور بتایا جاتا ہے کہ قرآن سننا شل بی دی سپریم لا آف دی کنٹری, جہاں پہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ بات اسٹیبلش کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی ایسی ہم وہاں پہ قانون سازی نہیں کریں گے جو قرآن اور سننا کے متصادم ہو. اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے کہ کام تو ایسے ہی اور امپلیمنٹیشن تو ویسے ہی. ایگزامپل میں سود کی بات دینا چاہوں گا, آپ کی اپنی اتنی جرنی رہی ہے, اتنی اسٹرگل رہی ہے اس سارے سلسلے کے اندر, تو کام تو وہی ہو رہا ہے. ہمارا سارا بینکنگ نظام سود کے اوپر ہے. صرف ایک ایگزامپل ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر اور چیزیں بھی بہت ان پلیس ہیں, لیکن اگر ہم صرف سود کی ایگزامپل لینا سامنے تو پھر تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن اینڈ سننا شل بی دی سپریم لا. امپلیمنٹیشن جو ہے جی اس کے وہ بالکل آپ کا صحیح انالیسس ہے. اس پہ 2-3 پہلو پر ہم کلام کر لیتے ہیں. پہلی بات ہے کہ بالکل ہم نے لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, بالکل ہم نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. لیکن یہ وہی بات ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ پاکستان کتنا اسلامی ملک ہے, تو میں عرض کرتا ہوں جتنا ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان ہیں مگر بے نمازی بھی ہو جاتے ہیں. ہم مسلمان ہیں بیٹیوں کے وراثت میں حصہ نہیں دیتے. ہم مسلمان ہیں رشوت بھی لے لیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں سود خوری بھی کر لیتے ہیں. تو جتنے ہم مسلمان ہیں اتنا پاکستان اسلامی ہے. ایک بات. دوسری بات, جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے کہا تھا کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے, بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی, کتاب و سنت کے خلاف وہ قانون نہیں بنے گا, مگر جسٹس صاحب یہ فرما گئے بس یہ بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے,
جیسے باقی آرٹیکلس آئین کے لکھے ہوئے ہیں. اس کی سپرمیسی نہیں ہے. یہ بہت بڑی منافقت والی بات ہے. اور ہمارے دل کی پکار ہے کہ کوئی بڑا بیرسٹر کھڑا ہو کر اس کو چیلنج کرے عدالت کے اندر کہ صاحب اس کی سپرمیسی کو مانا جائے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ بات وہی جس کی طرف آپ نے بھی توجہ دلائی, ہم نے دعویٰ یہ کیا ہے آرٹیکل 38F میری پیدائش سے پہلے سے لکھا ہوا ہے. آئی واز بورن ان 74 اور ہمارا جو آئین ہے وہ 1973 میں ہم نے اس کو مرتب کیا. آرٹیکل 38F میں ہم نے لکھا ہوا ہے کہ حکومت جلد از جلد ایز ارلی ایز پاسبل سود کا خاتمہ کرے. آئی ایم ناؤ 50 ایئرس آف ایج. وہ جلد نہیں آئی, وہ جلد ابھی تک مجھے نہیں میسر آ سکی. اور اس کے بعد لنگر آن کا معاملہ کیا ہے؟ کیا قرآن معاشی معاملات پر آپ کو تعلیم نہیں دیتا؟ ایگزیکٹلی. تو 10 سال پورے ہوئے تو 91 آ گیا. 91 میں جسٹس تنزیل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, فرسٹ ٹائم انہوں نے 157 پیج اپروکسیمیٹلی فیصلہ دیا کہ دس ربا یعنی بینکنگ انٹرسٹ وہ ربا ہے. اسٹے کا معاملہ گیا. پھر معاملہ گیا 1999 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں. اس بینچ نے بڑا زبردست فیصلہ دیا 1250 پیجز کا, جس میں 250 پیجز مفتی تقی عثمانی صاحب کے تھے. اس کے بعد یہ لنگر آن ہوا. پھر ہم نے تنظیم اسلامی نے اور جماعت اسلامی نے بھی مل کر کیس کو پھر فائٹ کرنا شروع کیا 2002 سے. 2002 کے بعد 2013 تک اس کی سماعت کا ہی موقع نہیں آیا. اس کے بعد ہوتے 2022 ہو گئی, 20 سال ہو گئے اسماعیل صاحب. 2022 میں فیصلہ آیا, رمضان میں آیا. ہمیں امید ہوئی کہ اتنے پیارے مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا, پاکستان ہمیں عطا ہوا, اب بات بن پڑے گی. لیکن آج پھر وہی ساری پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں موجود ہے. یعنی جو آپ نے فرمایا نا, لکھا ہوا ہے مگر ہم عمل کرنے کو تیار نہیں. تو اگر ناظرین برا نہ مانے تو یہ منافقت ہے نا. دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے, دعویٰ ہے کتاب و سنت کی بالادستی, دعویٰ ہے کہ جلد از جلد سود کا خاتمہ ہوگا, لیکن ہم لنگر آن کرتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ 38F آرٹیکل آئین میں 73 سے لکھا ہوا ہے اور 2024 تک ہم لنگر آن ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ کھلی منافقت ہے کہ دعویٰ کچھ ہے اور ہمارا طرز عمل کچھ اور ہے. بالکل ایسا. یہ بڑی بدقسمتی ہماری جائے گی. اور ہم جب اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں سوشلی اکنامیکلی پولیٹیکلی کیوں اتنے ہم تنزلی کا شکار ہیں, زوال کا شکار کیوں ہیں, تو پھر دیز آر ون آف دا فیو ریزنس جن کی وجہ سے, اور بھی بہت زیادہ ایک ہیں. ابھی آپ نے شریعت کا بھی کہا کہ شریعت کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کے لیے ملک کو بنایا گیا تھا, ہمیں لایا گیا یہاں پہ. ملت اسلامیہ کے علامہ اقبال نے کانسیپٹ بھی دیا, ہم نے نہیں کی. شریعت تو بہت دور رہ گئی. پریزنٹلی اگر ایک ہم نئے جوان بچے سے پوچھتے ہیں, نئی نسل سے پوچھتے ہیں, جنریشن الفا آنے والی ہے, جنریشن جی سے پوچھتے ہیں, جن جی کے بچوں سے آپ پوچھیں خلافت, ان کے ذہن میں آئے گا لمبی داڑیاں, تربنز باندھو, برقعے لے لو, ٹھیک ہے. اور ایک فیئرس آتا ہے جو کہ امیج بنایا گیا. اگر ہم دیکھیں جو افغانستان سے جو آوازیں اٹھیں تو وہ جو خلافت کا ایک قیام کی بات تھی, وہ سنتے ساتھ ہی ایک بہت ہی کنزرویٹو سوچ آتی ہے اس کے اندر. جس طرح میں اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں شجاع الدین شیخ صاحب کے ساتھ, تو مطلب ہی از ایز فلوئنٹ ان انگریزی, اگر آپ کا وہ کانٹیکسٹ ہے, میرا نہیں ہے, اگر آپ کا سننے والوں کو ہے, تو جو ہو سکتا ہے کہ ماڈرنائز انسان کا ہو سکتا ہے. تو یو آر ون آف دا فیو جو کہ ہم دیکھتے ہیں, شاید ہمیں ایک لبرل اس کے اندر ایسپیکٹ نظر آتا ہے جسٹ فار دا سیک آف اٹ. عام انسان کو, عام بچے کو کس طرح سے ہم اس کی طرف راغب کریں؟ وہ تو خلافت کا سنتے ہی اس کو لگتا ہے کہ بم پاڑ دیا جائے گا, اللہ معاف کرے. ہاں, پہلی بات تو ہے کہ خلافت کے لفظ کو ہم نے بڑا بدنام کیا, غیروں نے بھی کیا, اپنوں نے بھی کیا. ٹھیک ہے, غیروں نے IS کھڑی کر دی, وہ یہ والا دیا, میں نے بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اور بدنام کرنے کی کوشش کی خلافت کے تصور کو. اسی طریقے پر اپنوں نے بھی بدنام کیا. آپ ماضی کے PTV کے ڈرامے دیکھ لیں, ان میں لفظ خلافت کو بدنام کیا گیا ہے. 4 دوست بیٹھے, ایک زیادہ بولتے لوگ کیا کہتے ہیں, خلیفہ گیری کر رہا ہے. یہ ہم نے بدنام کیا ہے. حالانکہ خلافت کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی انسان کی تاریخ, جتنی نبوت کی تاریخ. کیسے؟ پہلے نبی آدم علیہ السلام, وہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے خلیفہ بھی ہیں. تمام انبیاء خلیفہ تھے. اس کا جو بہتر ٹرانسلیشن انگلش میں ہم کر سکتے ہیں وہ وائس جی رینٹ کا ہے. بیفور پارٹیشن, یہ پاکستان کی کریشن سے پہلے وائس رائے ہوتا تھا نا, وائس رائے ادھر ہندوستان میں ہوتا تھا, لیکن ملکہ برطانیہ میں وہ اپنی نہیں مرضی چلاتا تھا, وہ وہاں سے جو برطانیہ سے آرڈر آتا تھا اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا. تو وائس رائے کے مقابلے میں وائسرینٹ ایک بہتر ترجمہ ہوگا انگلش اسپیکنگ کمیونٹی کے لیے میں بات کر رہا ہوں. ہو آر وی آر دی وائسرینٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلے تمام انبیاء اللہ کی ہدایت وہ لے کر آتے تھے اور لوگوں تک پہنچاتے تھے, وہی نبی ہوتے تھے, وہی خلیفہ ہوتے تھے, اللہ کی نمائندگی کرتے تھے. بڑا پیارا لفظ ہے. ختم نبوت ہو گئی, اب کوئی وحی نہیں آئے گی, کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے, کوئی کتاب نہیں آئے گی. سو ہو از ریسپانسبل؟ دا امہ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہی از ریسپانسبل فار کنویئنگ دا میسج آف اللہ اینڈ امپلیمنٹ دا میسج آف اللہ اینڈ ریپرزینٹ دا میسج آف اللہ آن دا ارتھ.
تو یہ کوئی معاذ اللہ ایسا یہ لفظ نہیں جو ہم نے بنا ڈالا ہے اور بدنام کر ڈالا ہے۔ اچھا اسلام کے دشمنوں سے ہم آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ جن کی تجوریاں بھرتی ہیں لوگوں کی گردنیں اڑا کر، جن کی تجوریاں بھرتی ہیں لوگوں کو غلام بنا کر۔ قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے، کیپٹلسٹ اکانومی نے انسانوں کو غلام بنا چھوڑا۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ دو جو بڑی جنگیں ہوئی ہیں وہ اس مال اور اس کی فتنے کی بنیاد پر۔ ناؤ وی ہیو پاکستان ناؤ، ہمارے پیش نظر کیا ہے؟ پاکستان منزل نہیں ہے، ہی از ویری کلیئر۔ ہم نے دنیا کے سامنے نمونہ پریزنٹ کرنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے الفاظ سنائے تھے، قائد اعظم کے وفات سے 2 سے 3 دن پہلے کے الفاظ ہیں، اور ان کے ذاتی ڈاکٹر تھے ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب، انہوں نے اس کو رپورٹ کیا ہے، جنگ اخبار میں 88 سپٹمبر میں پبلش بھی ہوا، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ یہ پاکستان رسول اللہ کا روحانی فیضان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہماری ذمہ داری کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں اور وہاں سے اصول اور رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ اگلی بات، آج دنیا کہتے ہیں سیکولرزم ہونا چاہیے۔ سیکولرزم کا چہرہ دیکھتے ہیں تو بھارت میں دیکھ لیں، نہ مسلمان محفوظ ہے، نہ دلت محفوظ ہے، نہ مسیحیت کے ماننے والے محفوظ ہیں، نہ سکھ محفوظ ہیں، نہ اور مینورٹیز۔ سیکولرزم کا چہرہ دیکھنا ہے، امریکہ میں دیکھ لیں، اس کی کانگریس میں دیکھ لیں، دنیا میں سب سے بڑا درندگی کا مظاہرہ کرنے والا نتن یاہو جب امریکہ میں US کانگریس میں جاتا ہے تو 1-2 لوگوں کے علاوہ سارے تعلیم اس کا استقبال کرتے ہیں، اس جنگی مجرم کا، درندے کا۔ ایون ناؤ ابھی بھی کیا جی۔ دنیا میں اگر آپ نے سیکولرزم کا چہرہ دیکھنا ہے تو UK میں دیکھ لیں کیا مسلمانوں پر بیتی ہے اس وقت۔ دنیا میں آپ نے سیکولرزم کا چہرہ دیکھنا ہے تو اسرائیل جو ظلم اور ستم کر رہا ہے اور امریکہ اور UK اور یورپ کے کئی ممالک ساتھ دے رہے ہیں، یہ چہرے تو بے نقاب ہو گئے۔ ہم یہ کہتے ہیں خلافت کیا ہے؟ خلافت ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندگی۔ اور دیکھیں بندے قانون بنائیں گے تو ایک دوسرے کو وہ وائلیٹ کریں گے، بلکہ ایک دوسرے کے حقوق کو وہ کھا جائیں گے۔ باعث بالکل صحیح لفظ آیا۔ مشرقی لوگوں کو دیکھ لیں، مغربی لوگوں کو کھا جائیں گے۔ مردوں کے نظام ہاتھ میں دے دیں، مردوں کے نظام دے دیں ہاتھ میں، عورتوں کے اور سینٹیمنٹس کو احساس نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ کی مان لو نا، جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی، ایسٹرن کو بھی، ویسٹرن کو بھی، بلیک کو بھی، وائٹ کو بھی، اور اللہ کے ہاں کوئی تعصب کا تصور نہیں۔ دس از خلافت۔ اور ٹیکنیکلی یہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑا اہم ایک نقطہ ہوگا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واٹ از خلافت؟ خلافت ہے رسول اللہ کی نیابت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا وائسیرنٹ ہونا، ان کے بحاف پر وہ تمام کام جو رسول اللہ نے انجام دیے۔ رسول اللہ نے نماز بھی پڑھائی ہے، روزے بھی سکھائے ہیں، داڑھی ٹوپی بھی بتائی ہے، لیکن رسول اللہ نے کفالت کا تصور بھی بتایا۔ کیا بات! رسول اللہ فرماتے علیہ السلام سید القومی خادم۔ آج ہم مائنورٹیز کی بات کرتے ہیں، آپ نظام دیکھنا چاہتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام دیکھیں۔ آج اسکینڈینیوین کنٹریز والے کہتے ہیں یس وی آر فالوئنگ دا عمرز لا۔ اور کیا ہے عمرز لا؟ ایک بازار میں ایک یہودی کو دیکھتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، فرماتے تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں جب تک کما رہا تھا آپ کو میں جزیہ پے کر رہا تھا، اب میں کمانے کے قابل نہیں۔ کیا کمال کا جملہ سیدنا عمر کا ہے رضی اللہ عنہ، تم گھر بیٹھو، یہ خلافت تمہاری کفالت کرے گی۔ سبحان اللہ، دس از اسلام۔ کیا بات! تو خدا را ہم اپنے، بہت اچھا سوال ہے، ینگسٹرز کو کون سمجھائے گا؟ سر آپ نے میں نے سمجھانا، ہمارے تو بال بھی سفید ہو گئے، آپ سمجھائیں گے انشاءاللہ۔ اور سیکھنے والوں میں جی ہمارے ان بچوں میں خدا کی قسم بڑا اسپارک ہے، بڑا اسپارک ہے۔ یہ بہت ہمارے potential ہے۔ بچے یہ جا کے UN کو سرو کرتے ہیں، آئی نو پرسنلی، IMF کو سرو کرتے ہیں، ورلڈ بینک کو سرو کرتے ہیں، ناسا کو سرو کرتے ہیں، بل گیٹس کی ٹاپ ٹیم میں پاکستانی موجود رہا ہے ماضی میں۔ بس تھوڑا سا خیال کر لو، تم رسول اللہ کی امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول اللہ کو ریپرزینٹ کر لو، دنیا تمہارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ تو ہم نے ان سارے ایلیگیشنز کا جواب دینا ہے، ہم نے مکالمہ کرنا ہے۔ اور بڑی اچھی بات، ہمارا کل ایک سیمینار تھا، بڑی اچھی بات سامنے آئی کہ آپ دیکھیے کہ اسرائیل نے جو ظلم و ستم کیا ہے اس پر سب سے زیادہ ڈیمونسٹریشنز کہاں ہوئے؟ مسلمانوں میں ہوئے؟ نو، امریکہ میں ہوئے، یورپ میں ہوئے، اور دنیا کے اور ملکوں میں ہوئے۔ گویا کہ وہاں کا ہر بندہ اندھا نہیں ہے، انسانیت ختم نہیں ہو چکی ہے، تو گویا ان سے ہم ڈائلاگ بھی کر سکتے ہیں اور بتائیں کبھی ہم مسلمانوں کے ہاں بدترین قسم کے بادشاہ بھی گزرے، لیکن اس دوران میں جب مسلمان آپس میں لڑتے تھے مائنورٹیز نے کبھی ریوولٹ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ پوچھئے ذرا جا کر، ان مائنورٹیز کو پتا تھا کہ یہ جتنا ہمارا خیال رکھ سکتے ہمارے اپنے بھی نہیں رکھ سکتے۔ چنانچہ ان مائنورٹیز نے مسلمانوں، اور وہ آئیڈیل دور کی بات میں نہیں کر رہا، مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کے دوران میں بھی مسلمانوں کے ہی انڈر میں رہنا پسند کیا کہ جتنا یہ ہمارے رائٹس کی پروٹیکشن کر سکتے ہمارے اپنے بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہسٹری میں بتانی چاہیے اپنے ینگسٹرز کو پلیز۔ کیا بات ہے، مطلب سو بیوٹیفلی پٹ ونس اگین، ہر سوال کے بعد مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اچھا میں یہاں پہ ایک چیز کہنا چاہوں گا، امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں۔
ہم نے جب ہم کہتے ہیں کہ پریزنٹ ایرا کے اندر خلافت کا نفاذ ہوگا، نیشن سٹیٹ کے جب سسٹم کے اندر 1648 والے آپ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد سے ہم نیشن سٹیٹ سسٹم کے اندر چلے جاتے ہیں اور باؤنڈریز اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر یہاں پہ ہم اپنا کوئی خلیفہ مان لیں، سمجھ لیں، تو وہ ایران کو کیوں قبول ہوگا؟ یا پھر کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کیا خلیفہ جو ہے وہ ہر اسٹیٹ کا اپنا ہوگا؟ ایسا تو ہوتا نہیں ہے. ویسے تو اس کلیئرٹی کیا ملے گی اگر کوئی آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہو؟ یہ جسٹ فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ کہ امپلیمنٹیشن خلافت کی آج کے دور حاضر میں کیسے ہوگی. دیکھیے، ایک ہوتی ہے آئیڈیل سچویشن یا ڈیزائرڈ ہماری ایک سچویشن، اور کچھ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریالٹیز. تو پہلی بات تو یہ خلافت کا تصور کلیئر کر لیں. فردر مور لوگوں کا خیال ہے کہ جب خلافت آ جائے گی یعنی اللہ کا نظام آ جائے گا تو ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں گے اور گردنیں اڑنا شروع ہو جائیں گی اور جناب مار پیٹ شروع ہو جائے گی. اصل میں یہ بھی ایک تھوڑا سا مسکنسیپشن ہے کہ عام طور پر ہمارے دینی طبقات کے ہاں بھی ایک چیز کی کمی رہ گئی کہ جب ہم نے دین کو پریزنٹ کیا تو میکسیمم کچھ عقائد اور بلیفس پر ہم ڈسکشن کرتے ہیں، کچھ ہم موڈس آف ورشپ پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور کچھ ہم سزاؤں کا ذکر کر دیتے ہیں. آلدو کہ سزاؤں کا پارٹ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے، چھوٹا سا پارٹ ہے، مگر جو اسلام سوشل جسٹس کی بات کرتا ہے، اسلام جو کفالت عامہ کی بات کرتا ہے، اسلام یعنی سیدنا عمر کا کوٹیشن مشہور ہے نا کہ فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو میں جواب دہ ہوں گا. یہ اسلام ہے نا. ایک تو آل انکلوسیو پیکیج پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب خلافت راشدہ بھی قائم ہوئی تو پوری زمین پر خلافت قائم نہیں ہوئی. یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ علیہ والسلام تو بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، صحابہ کرام نے بہت بڑا جمپ لیا تھا. جو دنیا میں بادشاہت کا نظام تھا کہ جہاں ایک بادشاہ کی حکمرانی چلتی تھی، اور ایسے میں کہنا کہ بندے بندوں پر حاکم نہیں بن سکتے، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کی رب کی غلامی میں لانا ہے، یہ بات ہضم کرنا لوگوں کے لیے جو صدیوں سے چلے آئے مشکل تھا. تو صحابہ کی جنگ تو بہت بڑی تھی، بٹ دے ور سو گریٹ کہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور سو مچ سو فریڈم آف اسپیچ کسے کہتے؟ سیدنا عمر خطاب کر رہے ہیں اور کسی نے کیا کہا؟ پلیز ہولڈ، آئی ول ناٹ لسن ٹو یو. وائی؟ آپ یہ بتائیے جو کپڑے آپ نے پہنے کہاں سے آ گئے؟ ہمیں جو غنیمت میں چادر ملی، آپ کا جسم ماشاءاللہ صحت مند آپ ہیں تو یہ تو پورا نہیں ہو سکتا. آپ مجھے بتائیے آج کوئی ایک ایس ایچ او سے بھی پوچھ سکتا ہے ہمارے یہاں؟ بدقسمتی سے نہیں. وزیر اعظم تو بڑی بات ہے نا، پریزیڈنٹ تو بڑی بات ہے، کوئی اور بڑی بات ہے؟ نہیں پوچھ سکتا. فرمایا کہ اچھا، بیٹے سے کہا بیٹا آپ وضاحت کر دیں. بیٹے نے کہا میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابا جان سیدنا عمر کو دیا تو ان کا کپڑا یعنی لباس تیار ہوا. اب وہ کہتے ہیں آئی ول لسن ٹو یو. ادروائز اگر آپ کلیئر نہیں ہیں، آپ پبلک فگر ہیں، سبحان اللہ، اگر آپ کلیئر نہیں اپنے معاملات کے اندر تو ہم آپ کا جمعے کا خطبہ بھی نہیں سنیں گے. دس از اسلام. تو یہ ہمیں بتانے کی ضرورت. اب میں نے کہا تھا کہ ایک ہے آئیڈیل سچویشن اور ایک ہے گراؤنڈ ریالٹی. آئیڈیل سچویشن اس وقت یہ کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہم نے 57 لکیریں کاٹ رکھی ہیں ابھی. اگر دنیا یورپین کمیونٹی بنا سکتی ہے، یو ایس کے اندر 52 اسٹیٹس جمع ہو سکتی ہیں، تو یس آئیڈیلی سارے مسلمان ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک پرچم ایک خلیفہ کے تحت جمع ہو سکتے ہیں. اور ہمارا یقین ہے کہ یہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ ڈیسٹنی دنیا کی. اس کو بھی سمجھیں. ہمارے ناظرین بڑا اپریشیٹ کریں گے، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا ایک انالیسس دیا. رسول اللہ کا مشن کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ 3 مرتبہ قرآن میں ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ہے 33، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں ہے، سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس لیے بھیجا انہیں، اور قرآن اس لیے دیا، دین حق اس لیے دیا کہ یہ دین کل سسٹم آف لائف پر غالب ہو جائے. یہ جو آج کچھ لوگ مسجد کے اندر خوش بیٹھے، کچھ لوگ روزہ نماز کر کے خوش بیٹھے، کچھ لوگ عمرہ حج کر کے خوش بیٹھے کہ اسلام پورا ہو گیا، دس از رانگ. رسول اللہ کا مشن تو تھا اللہ کے دین کا غلبہ اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین اور سسٹم قائم ہو. 1. دوسرا قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر، بشارت دینے والا، گڈ نیوز سنانے والا، اور نذیر وارن کرنے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا. ڈاکٹر صاحب بڑی پیاری بات بیان فرماتے تھے، حضور کا مشن کیا ہے؟ دین کا غلبہ. اور حضور کی رسالت یونیورسل ہے، تمام انسانوں کے لیے. اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو جب تک سارے انسانوں پر ایٹ ون ٹائم دین غالب نہیں ہو جاتا، رسول اللہ کا مشن ابھی باقی ہے اور یہ ذمہ داری ہماری ہے. یہی اقبال ہی واز کلیئر
یہی قائد اعظم ہی واز کلیئر, میرے فور فادرز بھی دے ور کلیئر کہ ہم نے رسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانا ہے. اب وہ جو بات تھی گراؤنڈ ریالٹی کی, وہ اس وقت یہ ہے کہ ہم نے مغربی تصورات کو درآمد کر کے اور اسلام سے دوری اختیار کر کے نیشن اسٹیٹ کا تصور بھی لے لیا. حالانکہ اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ساری زمین ہماری ہے. اور دوسرے معنی میں وہ شعر ہے, خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. کشمیر کا درد بھی ہمارے جگر میں ہونا چاہیے, پیلسٹائن کا درد بھی ہمارے جگر میں ہونا چاہیے, برما کا درد بھی ہمارے جگر میں ہونا چاہیے, بوسنیا کا بھی تھا, چیچنیا کا بھی تھا, افغانستان تھا, عراق تھا. یہ ہم کس بنیاد پر ایک ہیں؟ یہ تو ہم نے لکیریں کھینچ دی ہیں نیشن اسٹیٹس کی, غلط کیا ہم نے تو. لیکن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اس وقت؟ بہرحال جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں, بالخصوص مسلم ممالک. اچھا میں مسلم ممالک کہہ رہا ہوں, ایک ہے مسلم ملک ہونا, ایک ہے اسلامی ملک ہونا. یہ وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں ڈسکشن کیا کہ ہمارا آئین اس کو ہم نے کلمہ پڑھا رکھا ہے, مگر ہم کتنے اسلامی ہمیں پتہ ہے جتنے ہم مسلمان ہیں. تو یہ مسلم ممالک ہیں 57 پلس سم تھنگ, اور ان مسلم ممالک میں اکثریت مسلمانوں کی آباد ہے. تو اپنے اپنے مقام پر تمام مسلمانوں کو محنت کرنی ہے کہ وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کریں. ایک جگہ غالب ہوتا ہے, پڑوسی ملک میں آگے بڑھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر EU ہو سکتا ہے, US ہو سکتا ہے, کبھی USSR ہو سکتا ہے, تو وائی ناٹ اسلامک کمیونٹی, IC, جو بھی آپ اس کو نام دے دیں. اور پھر ایک ڈیبیٹ چلے گی اگلی کہ ایک طرف ہوگی حزب اللہ اور ایک طرف ہوگی حزب الشیطان, ایک ہوگی اللہ کی پارٹی, ایک ہوگی شیطان کی پارٹی. اور شیطان کی پارٹی کا سب سے بڑا اس وقت نمونہ کسی نے دیکھنا ہے, وہ صہیونیوں کو دیکھ لیں. اور احادیث کلیئر ہیں کہ بالآخر ان کا بھی قلع قمع ہونا ہے, مگر اس کے لیے ابھی ہم نے بڑی محنت کرنی. تو کٹ شارٹ دی اسٹوری کہ ابھی ہم جس مقام پر ہیں, اور اس میں آئیڈیل ترین ملک اگر دنیا میں کوئی تھا اور ہے, وہ پاکستان ہے. آپ کے پاس کانسٹیٹیوشن موجود ہے, سافٹ ریولوشن بقول حمید گل صاحب کے کچھ ہمارے پاس ڈائنامکس موجود ہیں, انسٹیٹیوشنس موجود ہیں, جذبہ موجود ہے. تو یہ پاکستان کا حق بھی اور ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اس کو صرف مسلمان ملک نہیں اسلامی ملک بنائیں. اگر ہم کھڑا کر دیں اس ملک کو انشاءاللہ, تو دائیں بائیں کے بہت سے ممالک اس کو فالو کرتے کرتے پھر ہم وہ ایک عالمی خلافت کی طرف جا سکیں گے انشاءاللہ تعالی. پرسپیکٹیو کی بات ہے صرف, مطلب ہاؤ یو لک ایٹ تھنگس. پانی کا گلاس ہے نا آدھا ہوتا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آدھا بھرا بھی ہوا ہے, لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہ آدھا خالی نظر آتا ہے. اچھا یہاں پہ ہم ساری خلافت کی ڈسکشن کر رہے ہیں, اور اس کے اندر ڈاکٹر اسرار احمد کا اگر میں حوالہ دوں تو ان کی تو جرنی لمبی ہے, مطلب 8-10 سال کا ایک پیریڈ میں اسپیسیفکلی نظر آتا ہے جس کے اندر انہوں نے ڈیڈیکیٹڈلی اس کے اوپر کام کیا. خالد محمود عباسی صاحب سے مکالمہ ہوا تو ان سے جب بھی میں نے سوال کیا ایک انٹرویو کے دوران, میں نے کہا اپنی زندگی وقف کی ہے ڈاکٹر اسرار احمد نے خلافت کو لے کے, تو آپ اس کو بھی نگیٹ کر رہی ہیں جو بھی اپنا آئیڈیالوجی دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک تو ساری زندگی نہیں دی, 8-10 سال کا پیریڈ دیا ہے, انہوں نے مینشن کیا. دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تھی. سنس آئی ایم اوور ہیئر, تو مجھے اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن چاہیے, وہ کنفیوژن ہے, کیونکہ وہ جب کلپ بھی گیا تھا تو آڈینسز نے بھی کوشچن پوچھا تھا کہ بھائی اس کے اوپر آگے آپ نے اور سوال کیوں نہیں کیا, سنس یو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف ڈاکٹر اسرار احمد. تو کیا واقعی جو خلافت کا نعرہ انہوں نے بلند کیا وہ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی تھی؟ میرا خیال ہے کہ شاید انہوں نے یہ فرمایا کہ خلافت کے حوالے سے زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکے کہ ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز زیادہ تھیں. میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے کوئی پریشر تھا, انہوں نے زیادہ بات کیوں نہیں کہ ان کا کوئی پریشر نہیں تھا, ایسی کوئی بات نہیں تھی, ان کی اپنی بائی چوائس تھی. اچھا نہیں, دیکھیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, وہ میرے روحانی والد بھی ہیں, اور ڈاکٹر صاحب کی جو میراث ہے وہ 1 ٹکا 1 روپیہ بھی چھوڑ کر نہیں گئے. ایون ان کے بیٹوں کے لیے, ان کے گھر والوں کے لیے کوئی چھوڑ کر نہیں گئے. اگر وہ چھوڑ کر گئے تو اپنا قرآنی ورثہ چھوڑ کر گئے. اگر وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو انہوں نے انجمن خدام القرآن قائم کی تھی قرآن حکیم کی خدمت کے لیے. اگر وہ چھوڑ کر گئے تو وہ تنظیم اسلامی ہے جس کی بھارا ذمہ داری اس وقت میرے کاندھوں پر ہے, جس کا ہمارا موٹو یا ہمارا اناؤنسمنٹ کیا ہے, ہمارا سلوگن کیا ہے, تنظیم اسلامی کا پیغام, خلافت راشدہ کا نظام. اچھا اگر ہم خلافت کی تعریف کو کلیئر کر لیں تو میں یہ ریکنسائل نہیں کر پا رہا کہ ڈاکٹر صاحب صرف 8 سال لگائے اس کام پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس بندے نے کنگ ایڈورڈ کالج سے پڑھا ہو اور جن کو اللہ نے وہ منطقی دماغ دیا کہ اچھے بڑے لوگوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر اسرار صاحب وکیل کے پیشے میں آ جاتے نا, وکالت کے پیشے میں, تو کروڑوں کیا اربوں کما لیتے. اللہ نے بڑا منطقیانہ ذہن ان کو دیا تھا جی. جن کے ویڈیوز جب چلتے تھے دہلی میں بک اسٹال پر, تو ہندوؤں نے کہا کہ بھائی اس کے منہ میں تو بھگوان بولتا ہے, وہ آواز جن کو اللہ نے دی. تو انہوں نے 1971 کے بعد ایک لمحہ معاش کی محنت میں نہیں گزارا. 2010 میں ان کا انتقال ہوا ہے, اور پوری زندگی یعنی 50 برس اسپیسیفکلی, اور اس سے پہلے بھی قرآن کے دروس,
قرآن کا پیغام عام کرنا، قرآن کا انقلابی پیغام عام کرنا، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کو فرض قرار جو ہمارا دین دیتا ہے اس کے لیے محنت کرنا، اور اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، یہ جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آیت کوٹ کی تھی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ خلافت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو، میرا اور آپ کا بندوں کا قانون نہ چلے، اللہ کا چلے، یہی تو خلافت ہے۔ تو یہ تو ساری زندگی ان کے دروس میں انہوں نے واضح کیا، اور ان کے خطبات خلافت معروف 1991 کے انتقال ہوا ان کا 2010 میں، تو باقاعدہ انہوں نے خطبات خلافت دیے، عہد حاضر کی اسلامی ریاست کیسی ہوگی اس پر انہوں نے کلام کیا، عہد حاضر کی اسلامی ریاست کا معاشی نظام کیسا ہوگا، معاشرتی نظام کیسا ہوگا، سیاسی نظام کیسا ہوگا، ایون جو میں نے بھی فلیکسیبلٹی کی بات کی ہے نا، کا کانسٹیٹیوشن کے لیول پر اگر امریکہ کے کانسٹیٹیوشن سے دو چار چیزیں ہٹا کر یہ قرارداد مقاصد والی بات اس میں رکھ دی جائے تو کانسٹیٹیوشنل لیول پر امریکہ کا آئین بھی خلافت کا آئین ہو جائے گا، اگلا فیز امپلیمنٹیشن کا ہوگا۔ اتنی بحثیں جنہوں نے کی ہوں ان کے بارے میں اگر بہرحال کوئی ساتھی ہمارے یہ کہہ دیں یا بھائی یہ کہہ دیں کہ جناب وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں تھیں، تو بہرحال ان اسٹیٹمنٹس کو ان کو ریوزٹ کر لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اسٹیٹمنٹس کو خود ہی ریوزٹ کرنا چاہیے۔ کنکلوژن کی جانب بڑھتے ہیں، ایک آدھا چھوٹا سا سوال ہے آخری کرتے ہیں جا کے۔ آج کل ہمیں ایک آواز سننے کو ملتی ہے، ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے جب یہی خلافت کا، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگوں کے اندر ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید ویسٹڈ انٹرسٹس کو پورا کیا جائے گا، لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اسلام کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، اسلام کا استعمال کیا جائے گا۔ نوجوان بھی دیکھ رہے ہیں نا، الدجال کو ہم سمجھ رہے ہیں نیٹ فلکس سے، خدا را محمد رسول اللہ سے سمجھیں۔ ابھی تک دجال کی شخصیت نکلی نہیں ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد دعا میں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کے فتنے سے بچنے کی دعا کرنا سکھائی۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے ہر جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی تلقین کی ہے۔ اصل میں ہوا کیا ہے کہ ہمارے دجال کو بھی لوگوں نے بس ایک ڈیبیٹ کا آئٹم بنا دیا ہے، حالانکہ صحابہ فکر مند ہوتے تھے، حضور فکر مند ہوتے تھے، اور رسول اللہ کی احادیث تو دو چار جملوں کی ملتی ہیں عام طور پر۔ دا لانگسٹ اسپیچ آف رسول اللہ علیہ السلام از اباؤٹ دجال۔ ایک تو یہ چیز ہو، اب جو آپ نے کہا نا رائٹ دکھائے گا تو لیفٹ ہوگا، میں نے کیوں کہا؟ دجال آگ دکھائے گا وہ پانی ہوگی، دجال پانی دکھائے گا وہ آگ ہوگی، اور ایمان والا ایمانی بصیرت کی روشنی میں اس کے ماتھے پر پڑے گا کاف فا را، اور اپنی ایمانی بصیرت کی روشنی میں پہچان لے گا۔ پہلی بات تو اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ البتہ آپ کا سوال بڑا قیمتی، کیوں یہ قوم بڑی ڈسی ہوئی ہے، اور نہ صرف یہ کہ حکمرانوں اور ہمارے سیاست دانوں نے لوگوں کو دین کے نام پر بے وقوف بنایا، بالکل ایسے، اور کچھ دینداروں نے بھی دین کا نام لے کر عوام کو لوٹا ہے۔ اور آج کل یہ جو پیری مریدی کے مسائل، جھوٹے عاملین کا معاملہ، جو کبھی کبھی ہائی اپس کی پہلی صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں میں اپنی عوام کو ایک مارجن دینا چاہوں گا کہ پلیز، ان کے ساتھ بڑا برا ہوا ہے، اسلام کا نام لے کر ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے، اسلام کا نام لے کر لوگوں نے اپنے مفادات کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو یس لوگ تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کیا ہم اسلام کا نام لینا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، ہم اسلام کا نام بھی لیں گے، ہم عوام کی بات کریں گے، میں بھی عوام میں شامل ہوں، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، ہمیں اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، اور اگر ہم اخلاص پر ہوں گے تو اللہ ظالموں سے، دھوکے بازوں سے ہمیں بچا لے گا۔ دیکھیں، شیطان کا مقابلہ کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں، اسے کہا جاتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو دھوکے بازوں سے بچنا آپ کے میرے بس میں نہیں، تو اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائے نا تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے گا۔ آپ ماشاءاللہ پروگرام کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میسج جا رہے ہیں نا، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کی میری گفتگو میں اخلاص پیدا کر دے، ہمارے ناظرین کے دلوں میں بات کو بٹھا دے، جی ریاکاری سے اللہ تعالیٰ میں بچا لے، اخلاص پر ہمیں لے کر آ جائے۔ ہم اگر مخلص ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ بچا کر ہمیں صحیح راہ پر لے جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ چہرے پر میرے مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ جو آخری لائن ہے نا کہ اگر ہم خود مخلص ہوں گے اللہ ہمیں بچائے گا، اس سے بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، اور ہوپ نظر آتی ہے۔ ہوپ از ایوری تھنگ۔ لاسٹ کوشچن جائیں گے انٹرنیشنل، فلسطین کا معاملہ جو کہ پیلسٹائن کے اندر جو کچھ ہوا، 40,000 بچے رپورٹڈ اس ٹائم جو وہاں پہ لوگوں کو شہید کر دیے گئے، بچے، عورتیں، اور اتنی آج تک کسی جنگ میں اتنے نمبر آف چلڈرن کبھی شہید نہیں ہوئے۔ کدھر ہے دنیا کے ہیومن رائٹس کے چیمپئنس؟ آپ سوال مکمل فرمائیں۔ بالکل ایسے ہیومن رائٹس کے چیمپئنس کی ذرا بات، تو یہی سوال میرا یہی تھا مور اور لیس، اس کے اندر تھا کیا ہم لوگ جو ہیں کوئی ڈفرینٹ رول پلے کر سکتے ہیں؟ پرسنلی لوگ کہتے ہیں لاجک کو دیکھیں تو نہیں، ہم نے 250 ارب کا قرضہ دینا ہے، ہم مقروض ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں۔ دوسری جانب ہمیں لوگ نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی امت مسلمان نے غالب آنا ہے تو آپ جہاد کر ڈالیں، تو اس کے اندر ہاؤ ڈو یو سی دا سچویشن؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لفظ لاجک استعمال کیا نا،
ہم اردو میں ٹرانسلیشن کرتے عقل. ہمارے ینگسٹرز کی بڑی پیاری مثال ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ موضوع پر مسح کیا جاتا ہے جب بندہ چاہے تو پھر اس میں تفصیل ہے. لیکن ہم سب کو پتہ ہے جب موضوع پر ہم مسح کرتے نا وضو کے لیے تو اوپر سے کرتے نا. پیر گندا کہاں سے ہوتا ہے؟ نیچے سے. تو عقل تو کہتی ہے کہ صفائی پیر کے نیچے سے ہونی چاہیے, شریعت کہتی ہے اوپر سے. اچھا, جو شریعت کا حکم چلا آتا ہے اس کو کہتے ہیں نقل. اس پر ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی ہے, عقل اور نقل کی کشمکش, بڑی زبردست. تو عقل کہتی ہے کہ پیر نیچے سے گندا ہو تو آپ اس کو صاف کرو. شریعت یعنی نقل کہتی ہے کہ نہیں, یہاں مسح ہوگا. تو عقل نیچے رہے گی نقل اوپر رہے گی. اگر عقل اور صرف لاجک پر دیکھیں, کیا 313 کو لڑنا چاہیے تھا 1000 سے؟ کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس. اچھا, انیشلی 313 بدر میں تھوڑی گئے تھے, وہ تو گئے تھے تجارتی قافلے کے لیے. اللہ نے پلان یہ بنا دیا کہ نہیں, آج تو یہ ہو کر رہے گا, یہ یوم الفرقان بنے گا. تو 313 کے پاس میں تلواریں بھی نہیں ہیں, مگر وہ کھڑے ہوئے. کیوں؟ ابھی جو ہم نے جملہ کلوز کیا تھا نا, وہ مخلص تھے اللہ کے ساتھ. واٹ واز اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر؟ تلواریں نہیں ہیں, گھوڑے نہیں ہیں, بھالے نہیں ہیں, نیزے نہیں ہیں, 313. اور ادھر سب کچھ ہے, ناچتے ہوئے کودتے ہوئے ابو جہل کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں کہ ہم جیت کر رہیں گے. بس ڈیسائیڈنگ فیکٹر اللہ واز ود 313. دیٹ واز اے ڈیسائیڈنگ فیکٹر. آج مسئلہ امت کا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں. مسئلہ سارا یہ ہے. اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں تو پھر لاجک ہماری نیچے رہتی ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے نا, ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو اصل بات ہے ایمان کی وہ قوت پر محنت کرنے کی کہ جو ایمان بندے کو کھڑا کر دیتا ہے باطل کے مقابلے میں. اب وہ کیونکہ نہیں ہے اس لیے صرف لاجک سے سوچ رہے ہیں. پڑوس میں افغانستان کو آپ دیکھ لینا, جن طالبان نے فائٹ کیا ہے 51 ملکوں سے, امریکہ اور نیٹو واپس گئے وہاں سے, ان کے پیروں میں جوتیاں بھی نہیں ہوتی تھیں. اور آپ نے پکچرز دیکھی, جو امریکن سولجرز ہوتے تھے وہ کتنے ایکوپڈ ہوتے تھے, 50 آئٹمز ایک جسم پر ہوتے تھے, وہ ایرو بنا کے دکھایا گیا تھا. تو ڈیسائیڈنگ فیکٹر ایمان والوں کے لیے ان کی طاقت اور اسباب نہیں. گو کہ ہم اسباب کے قائل ہیں, جتنا ممکن آپ کر لیں اور کھڑے ہو جائیں آپ, لیکن ہم قائل یہ ہیں کہ اسباب سے نہیں ہو سکتا, مسبب الاسباب سے ہوگا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے, کہتے کہتے چلے گئے دنیا سے, پاکستان کو جواب دینا چاہیے. کیوں؟ عرب تو بیٹھ گئے, MBS جا کر US کانگریس میں کہتے ہیں محمد بن سلمان کہ صاحب میں نارملائز کر رہا ہوں حالات کو اسرائیل کے ساتھ, اور میری جان کو خطرہ ہو گیا. خدا کا خوف کرو یار جی. تو اسماعیل ہانیہ نے بھی ہمارے وزیر اعظم صاحب کو لکھا کہ پاکستان کو جواب دینا چاہیے. کیوں؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم جواب دیں گے, اور اسلامی ایٹمی ملک پاکستان کو ہونا چاہیے, اسلامی ایٹمی پاکستان. ابھی ہم مسلمانوں کا پاکستان ہے, یہ اسلامی کر لیں تو ہمارے دل میں کریج بھی ہوگی, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے. ہم چلانے کی بات نہیں کر رہے, آنکھیں دکھانے کی بات تو کرو. مخلوق سے ڈر رہے ہیں, اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں. تو اللہ پر ایمان اور توکل کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اللہ ہماری پشمنائی پر ہوگا, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان بھائیوں کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. کیا بات ہے سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. میرا دل تو کہہ رہا ہے کہ میں کانورسیشن کو کرتا رہوں, لیکن میں اس کو ٹائم شارٹ ہے, آپ کا بھی زیادہ نہیں لینا چاہوں گا. امید کرتے ہیں شو جتنا ہمیں پسند آیا آپ کو بھی ہمیشہ کی طرح اتنا ہی پسند آیا ہوگا. آج بہت زیادہ خاص بات تھی, بیکاز انڈیویجول لیول پہ اگر آپ ان باتوں کو سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں, تو آپ کو اس میں بہت زیادہ پیارے پیغامات نظر آئیں گے, سویٹ میسیجز, جو کہ ایزیلی جن کے اوپر آپ امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بڑی ایزی ہے. آپ کو اللہ پر توکل رکھنا ہے, خود سے مخلص ہونا, اور پھر آپ نے بھول جانا کہ آگے کیا ہوگا. یہ انڈیویجول لیول پہ آغاز کریں, اس کا اپنے گھر سے شروع کریں. مجھے اسماعیل قاسم کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.